السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے یہ جو ریئل انسیڈنٹ ہے یہ میری ایک کزن نے بھیجی۔ ان کے فادر ان لا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ ہم لوگ بٹالہ شہر میں رہتے تھے۔ ہمارا مکان اندرونی کھجوری دروازے پر تھا۔ یہ رنجیت سنگھ کے زمانے کی پرانی ایک منزلہ حویلی تھی جو کہ خستہ حالی کے باوجود انتہائی شاندار دکھائی دیتی تھی۔ حویلی کا دروازہ ایک تنگ گلی میں کھلتا تھا۔ صحن میں جانے کے لیے پہلے ایک اندھیری گلی میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس اندھیرے حصے میں روشن دان نہ ہونے کی وجہ سے دن کے وقت بھی اندھیرا چھایا رہتا۔ صحن کافی بڑا تھا اور چاروں طرف سے رہائش کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے۔ حویلی کا ایک حصہ والد صاحب مرحوم نے ورکشاپ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ 1946 میں فادر نے اپنی ورکشاپ باہر کچھ زمین خرید کر منتقل کر دی، لیکن حویلی میں 2 پریس ابھی باقی تھے جن میں 4 ملازم کام کیا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کی زبانی ہمیں اکثر سننے میں آیا کہ رات کے وقت حویلی میں کسی شخص کو چلتے دیکھا گیا ہے، مگر ہمیں یقین نہیں آیا کیونکہ کبھی ہمارے گھر میں کسی فرد نے ایسی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ مگر بعد میں یہ سنی سنائی بات حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ گئی۔ اس شخص کو سب سے پہلے میرے بھائی نے دیکھا تھا۔ گرمیوں کی ایک خوشگوار رات تھی، چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارا بھائی باقی افراد کے ساتھ صحن میں سویا ہوا تھا۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ چاندنی میں انہوں نے ایک سایہ دیکھا جو کہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پہلے تو بھائی کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے زور زور سے اپنی آنکھوں کو مسلا مگر وہ ان کو دکھائی دیتا رہا۔ آخر وہ دبے پاؤں ایک لاٹھی پکڑی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی انہوں نے ایک بہت نورانی سفید چہرے کو دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ تھے۔ سفید داڑھی میں ان کا چہرہ چاند بن کر دمک رہا تھا۔ بزرگ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ سیڑھیوں کے راستے صحن میں اتر گئے۔ بھائی جان سکتے کے حالت میں ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد بچوں کے اور صحن کی طرف لپکے مگر بہت تلاش کے باوجود ان کو سراغ نہ مل سکا۔ صبح جب بھائی جان نے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو سب نے ان کو اس کا وہم قرار دیا، مگر 1 مہینے کے اندر اندر تقریباً تمام افراد نے اس بزرگ کی ہستی کو دیکھ لیا تھا۔ سب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس ہستی کو صحن کے دائیں طرف سب سے پچھلی کھڑکی کی طرف دیکھا جائے گا۔ ورکشاپ میں جو 4 آدمی کام کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام صادق تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، لمبا تڑنگا اور دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر لڑ چکا تھا۔ جنگ ختم ہو گئی اور ہزاروں فوجی بے روزگار ہو گئے۔ صادق بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ اس دنیا میں اکیلا تھا۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ ایک روز اس کی ملاقات میرے والد مرحوم سے ہوئی۔ میرے والد کو ملازم کی تلاش تھی اور صادق کو ملازمت کی۔ اس طرح صادق کو ملازم رکھ لیا گیا۔ میری اس وقت عمر 12 سال ہوگی۔ میں اکثر صادق سے حویلی کے بزرگ کے بارے میں ذکر کرتا مگر وہ ہمیشہ مذاق میں ٹال دیتا اور میں غصے میں چپ ہو کر رہ جاتا۔ میں نے کئی بار بھائی جان سے بھی اس کی شکایت کی۔ بھائی جان مسکرا کر کہتے کوئی بات نہیں۔ صادق ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، لیکن جلدی ہی ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں صادق کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور پھر وہ جب تک ہمارے پاس رہا ان کے بزرگ کے ہونے کا وجود اس نے نہیں جھٹلایا۔ جون کی ایک گرم شام تھی۔ گھر کے تمام افراد حویلی کے صحن میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر ایک دم مغرب کی اذان ہوئی۔ اذان جیسے ہی ختم ہوئی ایک چیخ کے ساتھ حویلی کے اس تاریک حصے میں کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہمارے ابو اور بھائی دیکھنے کے لیے اس حصے کی طرف دوڑے۔ پیچھے پیچھے ہم بھی روشنی لے کر چل پڑے۔ ہم سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ صادق فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کا تمام جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور سانس بری طریقے سے چل رہی تھی۔ بھائی جان نے اسے پکارا مگر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ بے ہوش تھا۔ ہم بڑی مشکل سے اٹھا کر اسے اندر لائے اور اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔
मालिश की। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसने आंखें खोल दी। इसकी आंखों से दहशत टपक रही थी। इसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, वो कहाँ गई? वालिद साहब ने पूछा, वो कौन? इसने इशारे से पानी मांगा। पानी पीने के बाद इसकी हालत थोड़ी संभल गई, मगर इसकी आंखें वीरान थीं। काफ़ी देर बाद वो उठ बैठा। इसने मुझे कहा, बड़े प्रेस की तरफ एक तावीज़ लटका होगा, मुझे ज़रा लाकर दे दो। मैंने वो तावीज़ इसको लाकर दे दिया। जिसे गले में डालते ही इसकी तबीयत में हैरत अंगेज़ तब्दीली आई और वो एकदम से एक्टिव हो गया। इसने कहा, इस हवेली में बुज़ुर्ग के क़याम को मैं आज तक एक झूठ समझता था, मगर इनकी हकीकत आज मुझ पर खुल चुकी है। वो यकीनन बाबरकत हस्ती के तुफ़ैल आज मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। हम सब इससे पूछने लगे कि हुआ क्या था। तो वो बोला, जंग के ज़माने में मैं और मेरा एक दोस्त रात के वक्त बर्मा के जंगलों में से गुज़र रहे थे। हम दोनों अपनी यूनिट से बिछड़ चुके थे और यूनिट की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। हर तरफ खूब अंधेरा था और दूर दूर तक किसी जानदार का नामो निशान नहीं था। हम थकन से चूर थे, हमारे कपड़े भी फट चुके थे। हम कदम कदम पर ठोकरें खाते झाड़ियों से गुजरते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हम सुबह होने से पहले अपनी यूनिट से मिल जाना चाहते थे, क्योंकि इन दिनों जापानी सिपाही जंगलों में बिखरे पड़े थे, जो मौका मिलते ही इत्तेहादी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते। इस सुनसान जंगल में अगर पता भी गिरता तो दिल दहल जाता। अचानक जंगल की फिज़ा में घुंघरुओं की आवाज़ आई। हम दोनों कांप कर रह गए और भागकर करीब की झाड़ियों में छुप गए। हल्की सर्दी के बावजूद हमारा तमाम वजूद पसीने में भर गया। अचानक दोबारा वैसी ही आवाज़ आई और इसके साथ ही खौफ और दहशत की एक लहर उठती हुई हमें महसूस हुई। मेरी हालत इंतहाई ख़राब हो रही थी। मुझे अपना दिल हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ। अगले ही लम्हे मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। एक खूबसूरत लड़की और जवान लड़की ज़ेवरात से भरी हुई चमकते दमकते कपड़ों में हमारे करीब आकर इधर उधर फिरने लगी। इसके पाँव की हरकत के साथ घुंघरों की झनकार पैदा होती। मैंने अपने साथी का कंधा मजबूती से पकड़ लिया। मेरे साथी ने मुझे हल्के से कहा, सादिक हौसला रखो, मेरी मौजूदगी में ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कांपते हुए कहा, मगर ये है कौन? तो इसने कहा, कोई भी हो, मगर इंसान नहीं है। मेरा दोस्त एक नेक और परहेजगार शख्स होने के अलावा एक अच्छा आमिल भी था। वो मुंह पर थोड़ी देर के लिए कुछ बुड़वाता रहा और मेरा हाथ पकड़कर उठाया और मैं इसके साथ चल पड़ा। ये देखकर मैं और परेशान हो गया कि इस लड़की ने भी हमारा पीछा शुरू कर दिया। मैंने अपने साथी से कहा, यार ये तो हमारे पीछे आ रही है। मेरे साथी ने कहा, फ़िक्र नहीं करो, ये हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे काफ़ी हौसला महसूस हुआ। मैंने अपने साथी को कहा, इसकी हकीकत सामने लाओ। पहले वो नहीं माना, मगर मेरे बार बार मजबूर करने पर आखिर वो राज़ी हो गया और बोला, देखो सादिक, तुम्हारे मजबूर करने पर मैं दिखाई देता हूँ, मगर तुम घबराना नहीं। वो रुक गया और मुझे भी रुकने का इशारा किया और कुछ पढ़ता रहा। फिर इसने अपने और मेरे गिर्द एक हिसार कायम किया। 8-10 मिनट के पढ़ने के बाद इस दौरान वो लड़की की हालत में तब्दीली वाक़या होना शुरू हुई। पहले वो हमारे इर्द गिर्द फिरती महसूस हो रही थी, मगर अब एक जगह साकित खड़ी थी और हमें देख रही थी और कुछ परेशान भी लग रही थी। अचानक मेरे साथी ने इसकी तरफ 3 फूंकें मारी। तीसरी फूंक के साथ ही लड़की की चीखें बुलंद हुईं। इसकी शक्ल में तब्दीली वाक़या हुई। वो एक मकरू शक्ल इख्तियार कर गई और जंगल में गायब हो गई, मगर जाते जाते मुझे धमकी देकर गई कि वो मेरे साथी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मौका मिलते ही मुझे नहीं छोड़ेगी और मेरी जान लेकर ही रहेगी। मैं खौफज़दा हो गया, मगर मेरे साथी ने मुझे हौसला दिया और कहने लगा, फ़िक्र नहीं करो सादिक, मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा जिसके होते हुए तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, मगर इसकी हिफाजत तुम पर लाजमी है। अगर किसी वक्त भी तुम्हारे जिस्म से ये अलग हो गया तो वो तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। अगली सुबह हम यूनिट पहुंच गए। मेरे साथी ने मुझे एक तावीज़ लिख कर दिया जिसे आज तक मैंने अपने जिस्म से जुदा नहीं किया, मगर आज बदकिस्मती से जब मैं नहाने के बाद कपड़े तब्दील कर रहा था तो तावीज़ दरवाज़े पर लटका दिया और कारखाने चला गया।
مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ تعویذ میرے پاس نہیں ہے۔ جب میں وہاں سے لوٹا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ جب میں اندھیرے حصے کے پاس پہنچا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوا کا لطف لینے لگا اور قریب کنویں کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی اور میں وہاں سویا رہا۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر سڑک کے درمیان پھینک دیا ہے۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ واقعی میں سڑک پر پڑا ہوا تھا اور دوسرے ہی لمحے مجھے وہی منحوس صورت نظر آئی جو میں نے برما کے جنگلات میں دیکھی تھی۔ بے اختیار میرا ہاتھ میری گردن پر گیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میں تو بھول گیا ہوں اور میں پھر ایک دم سے اٹھ کر بھاگا۔ مجھے اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ میں نہیں جانتا میں نے وہ فاصلہ کس طرح طے کیا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب میں اندھا دھند حویلی میں داخل ہوا تو اچانک کسی کے باروب آواز فضا میں گونجی، بس وہیں رک جا اور اس کا پیچھا فوراً چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیچھے قدموں کی آتی آواز دہلیز کے باہر ہی رک گئی۔ پھر مجھے اپنا ذہن تاریکی میں ڈوبا محسوس ہوا اور مجھے ہوش نہیں رہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی اس حویلی میں کوئی بزرگ ہستی موجود ہیں جن کی برکت سے وہ خبیث مخلوق حویلی کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ اتنا کہہ کر صادق خاموش ہو گیا اور ہم حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس دن کے بعد سے صادق نے کبھی بھی کسی سے اس بزرگ کی ہستی کے بارے میں بات نہیں کی۔ آج کی سیکنڈ سٹوری احمد نے پشاور سے بھیجی ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرے کزن کا نام علی ہے۔ وہ کوہٹا سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں پہ رہتا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی پاکستان کے شمالی علاقوں کی برابری کرتی ہے۔ یہاں جا کر ایک الگ ہی فضا ملتی ہے اور ایک الگ ہی دنیا۔ یہ علاقہ دنیا میں حسین ترین جگہ ہے، رات میں شاید اتنا ہی خوفناک بھی۔ کچھ دن پہلے میں وہیں تھا۔ دن میں وہاں کی خوبصورتی میں گم رہا، رات ہوتے ہی وہاں کے قصے کہانیاں سننے لگا۔ بعد میں اپنے بستر پر چلا گیا اور اس علاقے کے بارے میں سوچتے ہوئے وقت گزرتا رہا۔ رات کے کسی وقت سگریٹ پینے کے لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں آ گیا۔ رات میں یہ علاقہ نہایت خوفناک اور بھیانک لگ رہا تھا۔ اوپر سے جانوروں کی آوازیں، ہوا کے ساتھ درختوں کے جھومنے کی آوازیں، آبشار کی آوازوں کے ساتھ بھیڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے کزن نے ایک انسیڈنٹ مجھے بتایا تھا جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے تقریباً 4 سال پرانی بات ہے۔ میرا کزن اپنے چاچو کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے اور جانوروں کو لینے گیا ہوا تھا۔ وہ لوگ صبح کو جنگل میں باندھ آتے تھے اور شام کو واپس لے آتے۔ وہ کہتا ہے کہ شام کو چاچو کے ساتھ جنگل میں گیا، سب بکریاں گھر لے آئے، پر ایک بکری مسنگ تھی۔ ہم اس کی تلاش میں واپس جنگل گئے اور اسے ڈھونڈنے لگے۔ سردیوں کا موسم تھا اور چاند بھی نہیں تھا۔ جنگل میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ ہمارے ہاتھوں میں صرف ایک ٹارچ تھی جس کی روشنی میں ہم آس پاس اپنی بکری کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ ہم نے ایک جگہ کچھ بکریوں کی آوازیں سنی۔ ہم خاموشی سے اس جانب چل پڑے۔ ابھی ہم تھوڑا ہی چلے تھے کہ ہمیں درختوں کے پیچھے بہت بڑا بکریوں کا ڈیوڑ دکھائی دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ سب بکریاں گھوڑے کے قد جتنی بڑی تھیں، اور دل دہلانے والی چیز یہ دیکھی کہ وہ بکریاں ہماری بکری کو کھا رہی تھیں۔ کسی نے اس کا سر منہ میں دبایا ہوا تھا اور کوئی اس کا گوشت چیر کر کھا رہی تھی۔ ہماری بکری کی ہڈیاں وہ بکریاں چبا رہی تھیں اور اس کے چبانے کی آواز ہم سن سکتے تھے۔ اس اندھیرے کے باوجود بھی ہمیں سب منظر بالکل صاف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میرا کزن کہتا ہے کہ ہم نے یہ سب دیکھ کر دبے پاؤں واپس گھر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ گھر واپس آتے ہوئے اس نے اپنے چاچو سے پوچھا یہ کیسی عجیب بکریاں تھیں، تو اس کے چاچو نے جواب میں بولے وہ کوئی اوپر کی مخلوق تھیں، بس دل ہی دل میں قرآن کی آیات پڑھو جو تمہیں یاد ہیں، اور ایک بات یہ بھی کہ کچھ بھی ہو مگر پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ ان لوگوں نے کچھ دور جا کر تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ اب پیچھے سے آوازیں آنے لگیں۔ میرا کزن کہتا ہے میری امی کی آواز تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی، علی کدھر جا رہے ہو؟
बकरी ये है मेरे पास, ये देखो। अली को उसके चाचू ने मना कर दिया पीछे देखने से कि ये तुम्हारी अम्मी नहीं है, बस चुप करके चलते रहो। मेरा कज़न कहता है वो आवाज़ें काफ़ी दूर तक हमारा पीछा करती रहीं, कभी अम्मी की आवाज़ में, कभी किसी और फैमिली मेम्बर की आवाज़ में रुकने का बोलती, पर हमने पीछे नहीं देखा। फिर एक मुकाम पर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ देने वाला रुक गया है और दूर से आवाज़ दे रहा है। जब वो दोनों घर पहुंच गए तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। इस रात के बाद इसने बताया कि इनकी रोज़ 1, 3, 5 मतलब के ताक नंबरों की बकरियां गायब हो जाती और वो वक्त आ गया जब एक भी बकरी नहीं रही। इनके अलावा भी गांव के कुछ लोगों ने जो घोड़े के कद के बराबर बकरियां थीं वो देखीं और उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि वो गोश्तखोर बकरियां सिर्फ काली रातों को ही नज़र आती थीं। कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर भी वो घोड़े के कद वाली बकरियां देखी, पर किसी इंसान को नुकसान नहीं हुआ। मगर फिर भी लोगों के जानवर जंगल में गुम होते रहे और कुछ लोगों के कुत्ते भी गुम हो गए जो मुर्दा हालत में इन्हें जंगल में मिलते। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।